السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات صائغ وهذا ملح أجاج وجعل بینہما برزخا وحجرا محجورا۔ وقال اللہ تعالی فی سورة الرحمن مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ وحجر مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخا لا یبغیان وبینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ صدق اللہ العظیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور کتب الہامی پہ ایمان، ان کتب کے بعد، ان خاص کتب کے بعد قرآن مجید کا درجہ ہے جس کا تذکرہ ان سب الہامی کتابوں میں آیا تھا، اور خدائے عز و جل نے اپنے اس کلام میں اپنے اس کلام میں آیات مشاہد اور آیات تلاوت دونوں کو بیان کیا ہے، اور اس کا یہ دنیا اور اس کا یہ آخرت، اس کا یہ دین اور اس کی یہ دنیا دونوں یک جان برابر رکھے ہیں، اور اس لیے خدا نے اپنے شواہد اپنے ان بنائے ہوئے کائنات کی آیات میں بتا بھی دیے ہیں اور دکھا بھی دیے ہیں۔ دکھانے کا سلسلہ 1400 سال کے بعد مکمل ہوا ہے، جس کے لیے خدا نے فرمایا تھا ان قریب ہم اپنی نشانیاں تمہیں کائنات کے شواہد میں اور خود تمہارے اپنے وجود میں دکھائیں گے۔ وہ خدا نے دکھا دیے۔ الحمدللہ، ایمان اس سے ضرور بڑھنا چاہیے۔ اصولی طور پر قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، یہ کسی انسائکلوپیڈیا یا انفارمیشن کی کتاب نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اس انفارمیشن کے لیے اس کے اندر کے مضمون کو عجائبات کہا گیا ہے اور میریکل اور معجزات کہا گیا ہے۔ اور سورت فرقان میں 53 نمبر آیت میں فرمایا کہ وہی تو ہے جس نے یہ دریا چلائے، ایک کڑوا دریا اور ایک میٹھا دریا، اور ان دریاؤں یا ان سمندروں کے درمیان میں اس نے پردہ رکھ دیا ہے جو ان دونوں کو ملنے نہیں دیتا۔ اور سورۃ رحمان میں بھی یوں ہی بتایا کہ 2 دریا چلا دیے ہیں، ایک کڑوا ہے اور ایک میٹھا ہے، اور ان کے درمیان میں پردہ رکھ دیا ہے جو ان دونوں کو ملنے نہیں دیتا۔ یہ کچھ سال ہی ہوئے ہیں، 8-10 سال کے عرصہ گزرا ہے کہ بحر اوقیانوس اور بحر الکاہل کے درمیان کے مقاموں کو، جہاں ایک میٹھا دریا بہ رہا ہے اور ایک کڑوا دریا بہ رہا ہے، اور اس کے اندر ایک بڑا سا سواریوں والا جہاز جس میں لوگ ہیں، وہ خود مشاہدہ کر رہی ہے، اور ان دونوں دریاؤں کا، ان دونوں پانیوں کا رنگ بھی مختلف ہے، اور خدا ان کو باہم چلا رہا ہے، اور دونوں وہ باہم ملتے نہیں ہیں، مکس نہیں ہوتے۔ کیوں؟ خدا نے بتا دیا کہ ان کے درمیان میں برزخ ہے، ایک پردہ ہے جو ان کو ملنے نہیں دیتا۔ ایسا ہی ایک دریائے دنیا ہے اور دریائے آخرت ہے، اور اس کے درمیان میں ایک برزخ ہے، ان دونوں کو ملنے نہیں دیتا۔ بندے کا مر جانا اور اس کے بعد برزخ اور اس کے بعد آخرت، اور ان دونوں کے درمیان میں وہ جو پردہ ہے ان دونوں کو آپس میں ملنے نہیں دیتا۔ روح یہاں دنیا سے پرواز کر گئی اور وہ اس پردے کے اندر پہنچ گئی، اور اس کے بعد وہ اگلے جہان میں بھی نہیں پہنچی۔ وہ جو اعلیٰ علیین ہے اور وہ جو اعلیٰ علیین اور سخت سجین ہے، وہ 2 الگ الگ پوائنٹ ہیں جن میں بندوں کی روح پہنچا دی جاتی ہے، فرشتے پہنچا دیتے ہیں، اور یہ اپنے حساب میں ملتے نہیں ہیں، نہ آخرت میں جاتے ہیں، وہ وہاں آخرت حساب کے بعد جائیں گے، اور نہ یہاں دنیا میں واپس آتی ہے۔ کہ یہ خود سخت کہانیاں ہیں کہ روح آتی ہے اور ملنے آتی ہے اور ملنے نہیں آتی ہے۔ یوں نہیں ہے بات کہ روح ہوتی بالکل زندہ ہے، روح نہیں مرتی، اور نیک لوگوں کی روحوں کو آرام دہ مقام پر، جس کو اعلیٰ علیین کہتے ہیں، اور برے لوگوں کی اور برے اعمال کی اور برے عقیدے والے لوگوں کی سجین ہے،
جو جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، اور وہاں ان کو رکھا جاتا ہے، قیامت ہونے تک وہ تکلیف میں ہوں گے، اور جن کی روح اعلیٰ علیین میں ہوتی ہے وہ وہاں خوش ہوتی ہے، اور شہیدوں کی روح کا ایک خاص یہ ایک عنوان ہے کہ ان کی روح کو پرندہ بنا کر اللہ کے عرش کی جنت میں چھوڑ دیا جاتا ہے، قیامت ہونے تک وہ وہاں عیش کرتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو 1400 سال پہلے سے خدا نے بتائی، نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگوں کو سمجھ نہ آئی، لیکن جس وقت کے اب دریافت ہوا گیا ہے تو یہ خدا کا وہ فرمان ہے کہ ہم نشانیاں تمہیں دکھا دیں گے، تم پکار اٹھو گے کہ بے شک خدا ہر چیز پہ غالب ہے، اور اسے ایمان بڑھنا چاہیے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔